الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب دنیا میں ایک آدمی سوال اٹھاتا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو اسے قرآن کریم احادیث مبارکہ یہ جواب دیتی ہیں اس کے بدلے میں تجھے اللہ کی خوشنودی اور جنت ملے گی۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جاتا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کروں تو اسے احادیث مبارکہ اس طرف لاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک مسلمان میں 4 صفتیں ہوں تو وہ دنیا کی ساری مال و دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان میں سے پہلی صفت ہے حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ جب دنیا کے اندر ایک مسلمان آیا اب وہ دیکھنا چاہتا ہے امانت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے تو اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رکھ دی جاتی ہے کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا امین اور امانت دار کہتے تھے۔ جب آپ نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا تو جہاں تک ان سے ممکن ہو سکا وہ آپ کو تکلیف دیتے۔ کبھی آپ نماز کی حالت میں ہوتے تو اونٹ کی اجری آپ کے اوپر رکھ دیتے، آپ گلی سے گزرتے تو راستے پہ کانٹے بچھا دیتے، کسی کے گھر کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ پر مٹی اچھال دیتے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی اتنی مخالفت ہونے کے باوجود بھی جب ان کے پاس مال و دولت سونا چاندی ہوتا
تو وہ اپنا مال لا کر نبی علیہ السلام کے پاس امانت کے طور پر رکھتے اور اپنے وام و گمان میں بٹھاتے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں سب سے بڑے امین ہیں۔ پھر سیرت کی کتابوں میں یوں آتا ہے، جب نبی علیہ السلام مکہ کے اندر کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ اب نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے جن لوگوں نے آپ کو تکلیفیں دی، ان کا مال و دولت آپ کے پاس امانت رکھا ہوا تھا، تو آپ نے وہ مال و دولت، وہ امانتیں حضرت علی کے حوالے کی کہ یہ ان کفار کے حوالے کر کے تم مدینہ آنا۔ یعنی مثال بنا دی گئی کہ اپنے یا دوست تو دور کی بات ہے، کافروں کی امانت کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَصِدْقُ حَدِيثٍ، جب آدمی کوئی بات کرے تو بات کو سچا کہے۔ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ دنیا کا اصول ہے، آدمی سچ بولتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنا پڑتے ہیں۔ تو ایسے بندے کو بتایا جاتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں۔ اب بندہ سچ کی مثالیں ڈھونڈے تو نبی علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ جب مکہ کے کفار سے پوچھا جاتا ہے سب سے سچا انسان کون ہے، تو کفار بتاتے عبداللہ کا بیٹا محمد ہے جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر سچ بولنے والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امانت دار ہونا مسلمان کی صفت ہے، سچ بولنا ایک مسلمان کی صفت ہے۔ فرمایا وہ حسن و حلیقت، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ ایک مسلمان کی صفت ہے۔ حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا کہ جب ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے کہ وہ ملنے والا بھی خوش ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب بندہ ان مثالوں کو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ڈھونڈتا ہے تو نبی علیہ السلام مسلمان تو دور کفار کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے، اور پھر یوں ارشاد فرماتے ہیں آپ جب ایک مسلمان دنیا میں آیا تو نبی علیہ السلام کو نمونہ بنا دیا گیا اور یوں بتا دیا گیا یہ دین اسلام تلوار کی وجہ سے نہیں پھیلا، یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھی صفت مسلمان میں وعفت من تہمت، کہ اس کا جو لقمہ ہے وہ حلال کا ہو۔ آج مسلمان ساری نیکیاں کر لیتا ہے، آج مسلمان نمازیں پڑھ لیتا ہے، رمضان آتا ہے روزے رکھ لیتا ہے، جب حج کا زمانہ آتا ہے ایک مسلمان حج کر لیتا ہے، لیکن جب معاملات کا
جب کسی آدمی کے پیٹ میں لقمہ جانے کی باری آتی ہے تو اس کا یہ لقمہ مشتبہ بن جاتا ہے۔ آج ایک آدمی سوال اٹھاتا ہے، میری اولاد جوان ہو گئی، اولاد نافرمان ہے، میں نے شادی کی، بیوی نافرمان ہے، کیوں ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے اگر اولاد کی پرورش حلال مال سے کی جائے تو پھر یہ اولاد نافرمان نہیں بنتی، بیوی کو حلال مال کھلایا جائے تو پھر وہ نافرمان نہیں بنتی۔ آج مسلمان اس چکر میں لگ گیا مال زیادہ ہو جائے، یہ نہیں سوچا کہ مال پاک رہے۔ آج مال کی کثرت نے اس دنیا کو جہنم بنا دیا۔ ایک آدمی چاہتا ہے میں لاکھوں کا مالک بن جاؤں، اب لاکھوں کا مالک بننے کے بعد بھی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے تو یہ مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ پھر ایک آدمی کے سامنے جب مال لایا جاتا ہے تو مال تین قسم کا ہوتا ہے، ایک حلال ہوتا ہے، ایک حرام ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی حلال مال کھاتا ہے، ایک حرام کھاتا ہے، ایک مال مشتبہ ہوتا ہے۔ اب بندے کو پتہ نہیں ہوتا یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، تو علماء لکھتے ہیں مشتبہ مال سے بھی بندے کو بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک گھر میں پیدا ہوا، اب ایک بھائی تھا، ایک بہن تھی، والد فوت ہو گیا۔ اب شریعت یہ بتاتی ہے مرنے والے کے پیچھے جو لوگ ہیں یہ اس کی جائیداد میں برابر کے شریک ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا ناسور یہ بن گیا، آج ہم نے حلال مال کو حرام ایسے بنا لیا، جب کسی کے گھر میں باپ مر جاتا ہے بیٹے یہی سمجھتے ہیں بہن کا حصہ نہیں ہے۔ اب جیسے ہی بہن کا حصہ دبایا، بعض لوگ کہتے ہیں بہن نے معاف کر دیا۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے بہن ناراضگی کے ڈر سے معاف کرتی ہے، لیکن شریعت ہمیں حکم دیتی ہے یہ مال اس کا ہے جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں بہن حصہ مانگے گی، عزت میں کمی آئے گی، مال میں کمی آئے گی۔ فرماتے ہیں پھر ہم نمازوں پر زور دیتے ہیں، صدقوں پر زور دیتے ہیں، زکوٰۃ زیادہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے آدمی کو بتایا جاتا ہے آپ جو مال کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، یہ غصب کیا ہوا مال ہے آپ کی بہن کا، اسے حلال نہیں حرام کہیں گے۔ اس سے جو اولاد پلے گی وہ آپ کے لیے وبال بنے گی، آپ کا جسم جو بن رہا ہے اس مال کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک آدمی مال اکٹھا کرتا ہے، اب حلال و حرام نہیں دیکھتا، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اب اس آدمی کو بتایا جاتا ہے موت کا وقت آتا ہے، انسان کے پاس 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک روح ہوتی ہے، ملک الموت آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، انسان کے پاس سے روح لے جاتا ہے۔ اب روح فرشتوں نے لے لی، پھر فرماتے ہیں انسان کا جسم ہوتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، گوشت کیڑے کھا لیتے ہیں، 2 چیزیں ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں تیسرا مال ہوتا ہے، مرنے کے ساتھ ہی ورثاء مال کی تقسیم میں لگ جاتے ہیں، 3 چیزیں ختم ہو گئی۔ فرماتی ہیں چوتھے انسان کے جسم میں ہڈیاں ہوتی ہیں، مٹی کھا لیتی ہے۔ اب 4 چیزیں تو انسان کی اپنی نہیں تھی، اب اسے بتایا گیا ایک چیز باقی ہے جسے اعمال کہتے ہیں۔ اگر انسان کے اچھے اعمال ہوں گے تو یہ قبر جس میں وہ انسان پہنچا وہ جنت بن جائے گی، اگر انسان گنہگار ہوا تو وہ جہنم بن جائے گی۔
تو قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایک انسان چاہتا ہے میں تابعداری کروں، ایک انسان چاہتا ہے میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کروں، ایک انسان چاہتا ہے میں مرنے کے بعد جنت میں جاؤں، تو اس بندے کو بتایا جاتا ہے جب تیرے پاس کسی کا مال آئے گا تو امانت میں خیانت نہ کرنا، جب کسی سے بات کرے گا تو جھوٹ نہ بولنا، اب جب کھانے کی باری آئے گی تو حلال لقمہ پیٹ میں ڈالنا۔ کتابوں میں واقعہ آتا ہے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ اب حضرت عمر کے بارے میں یہاں تک مشہور آتا ہے کہ زمین ہل رہی تھی، حضرت عمر نے کوڑا مارا تو زمین رک گئی، پانی نہیں چل رہا تھا، حضرت عمر نے رکا لکھا تو پانی چل پڑا۔ فرماتے ہیں آپ امیر المؤمنین بنے، ایک بوڑھا آدمی آپ کی مجلس میں آیا اور رونے لگا کہ میرا ایک جوان بیٹا ہے جو نافرمان ہے، میں اسے کسی کام کا کہتا ہوں تو وہ انکار کر دیتا ہے۔ حضرت عمر نے اس کے بیٹے کو بلایا، پھر اسے بتایا تو اپنے باپ کا نافرمان ہے، کیوں ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا جب میں پیدا ہوا اس کے گھر میں اس نے میرا نام ایسا رکھا جس کا معنی بنتا ہے نالی کا گندا کیڑا، جب میری پرورش کی بارش آئی اب یہ مجھے میری پرورش کر رہا ہے، اسے دین کی فکر نہیں تھی، یہ دنیا مجھے پڑھاتا رہا، جب میرے کھانے کی باری آئی اس نے حلال و حرام میرے پیٹ میں ڈالا، اب جب یہ سارے کام کرتا رہا، آج جب میں جوان ہو گیا یہ مجھے کسی بات کا حکم دیتا ہے تو میں انکار کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر اس بوڑھے آدمی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یہ اس نوجوان کا غلطی نہیں، غلطی تو آپ کی ہے کہ کل جب یہ پیدا ہوا آپ اس کا نام اچھا رکھتے، اس کی پرورش دین کے مطابق کرتے، اور سب سے زیادہ یہ جب آپ اس کے پیٹ میں لقمہ ڈال رہے تھے تو حلال لقمہ اس کے پیٹ میں ڈالتے، آج یہ آپ کا فرمانبردار ہوتا، آپ دنیا سے چلے جاتے، یہ آپ کے لیے ثواب کا ایک راستہ کھلا ہوا ہوتا۔ تو ایک مسلمان اطاعت چاہتا ہے تو اب اسے بتایا جاتا ہے اطاعت نبی علیہ السلام کے طریقوں میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔